Yeah, but at the same thing, he said in Surah Taha 63, Inna hadhani lasahiran. Mistake. Inna hadhani lasahiran. Can you explain that? And there is more than that mistake. Brother will allow you only the first part of the question. The second part will not allow because we have stated we'll allow one question at a time so others get a chance too. Okay. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے یہ کتاب اتاری اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ دوستو، قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، اور وہ ذمہ یہ ہے کہ قیامت تک قرآن پاک کے کسی ایک لفظ کا بھی رد و بدل نہیں ہونے پائے گا۔ یہ اپنی اسی حالت میں رہے گا جس طرح سے اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل کرنے کے ذریعے اسے دنیا بھر کے انسانوں تک پہنچایا ہے۔ لیکن دوستو، اسلام دشمن مذاہب کے لوگ اور علماء مسلسل اس جستجو اور تلاش میں ہیں کہ وہ قرآن پاک میں کی گئی تبدیلیاں یا پھر قرآن پاک میں ہونے والی غلطیاں سامنے لے آئیں۔ اسلام دشمن ان مذاہب کے علماء کی دن رات یہ کوششیں ہوتی ہیں کہ وہ قرآن پاک پہ گرامر کے لحاظ سے، یعنی کسی بھی زبان کے قواعد و ضوابط کے لحاظ سے کوئی غلطیاں سامنے لے آئیں۔ دوستو، ایک ایسا آدمی جو پہلے مسلمان تھا، اس نے عیسائیت کو قبول کیا، جس کا نام عبد الفادی ہے، اس نے اپنی ایک کتاب میں قرآن پاک میں نکالی گئی 20 غلطیوں کا تذکرہ کیا ہے۔ ایک عیسائی شخص انہی غلطیوں کو لے کر جب ڈاکٹر ذاکر نائک کے پاس پہنچا تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے اسے کیا جواب دیا؟ آج کی ویڈیو اسی حوالے سے ہے، اور ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس عیسائی کے منہ پر اس کو ایسے جوابات دیے کہ وہ دیکھتا رہ گیا۔ دوستو، آپ سے التماس ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، کیونکہ ویڈیو کے آخر میں ہم آپ کو ایک ایسا سوال آپ کے سامنے رکھتے ہیں جس پر کامنٹ کے ذریعے اپنی رائے دے کر آپ اچھا کامنٹ کر کے صدقہ جاریہ کا باعث بن جاتے ہیں۔ تو دوستو، وقت ضائع نہیں کرتے، آئیے بڑھتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب۔ Any mistake in Quran? I see more than 20 mistake in Arabic grammar. اس بزرگ عیسائی نے ڈاکٹر ذاکر نائک سے یہ سوال جب کیا تو ڈاکٹر ذاکر نائک مائک پر جواب دینے کے لیے پہنچے اور مسکرانے لگے۔ اس موقع پر ہال میں موجود تمام افراد بھی بڑے حیران تھے کہ قرآن پاک میں سے 20 غلطیاں یہ شخص کیسے نکال لایا۔ اس شخص نے ڈاکٹر ذاکر نائک سے سوال کیا تھا کہ قرآن پاک میں 20 غلطیاں ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، اور آپ کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں کوئی غلطی نہیں، ہم غلطیاں نکال کر لے آئے ہیں۔ دوستو، اس شخص کے انداز اور لہجے سے غصہ چھلک رہا تھا۔ اس نے کس انداز سے قرآن پاک کی آیات پڑھ کر ڈاکٹر ذاکر نائک کو سنائی اور کہا کہ یہ ایسے نہیں، یوں ہونے چاہیے تھا۔ آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين, which is right. اس شخص نے تلاوت کے ذریعے 3 آیات پڑھ کر سنا لی تھی۔ اس کا یہ خیال تھا کہ ایسی 17 اور غلطیاں بھی ہیں، اور اس نے یہ بھی کہا کہ کل 20 غلطیاں ہیں، آپ ان کا جواب دیں۔ اس شخص کا انداز اور لہجہ بہت تضحیک آمیز تھا، مگر جب ڈاکٹر ذاکر نائک نے گفتگو کرنا شروع کی تو ایک دم سے ماحول کچھ حد تک پرسکون ہو گیا، کیونکہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اپنے میٹھے انداز سے بات شروع کی۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے اس بھائی نے بہت اچھا سوال کیا ہے، اور میں یہ خیال کر رہا ہوں کہ سمجھیں انہوں نے ساری کی ساری 20 غلطیاں مجھے بتا دی، اور میں ان 20 کی 20 غلطیوں کا جواب ایک ہی ساتھ دوں گا۔ اس پورے ہال میں موجود سارے لوگ حیران اور پریشان رہ گئے جب ڈاکٹر ذاکر نائک نے یہ کہا کہ آپ نے یہ سوال ایک شخص جس کا نام عبد الفادی ہے، اس کی کتاب قرآن از انفیلیبل سے کیا ہے، اور آپ نے اس کی کتاب پڑھ کر یہ سب کچھ سیکھا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کا اتنا وسیع مطالعہ کہ انہیں ایک مصنف کا نام اور اس کتاب میں کیا بتایا گیا ہے وہ تک یاد ہے۔ یہ دیکھ کر ہال میں موجود سارا مجمع حیران رہ گیا اور تالیاں بجانے لگا۔ ساتھ میں ڈاکٹر ذاکر نائک نے مذاق کرتے ہوئے یہ بھی کہا، دیکھیں میری نظر کتنی تیز ہے، میں نے یہاں سے کھڑے ہو کر آپ اتنے فاصلے پر ہونے کے باوجود کتاب کا نام پڑھ لیا۔ لیکن دراصل ڈاکٹر ذاکر نائک نے یہ پوری کتاب پہلے سے ہی پڑھ رکھی تھی، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ان کا مطالعہ بہت زیادہ ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے بہت جوش میں آتے ہوئے اور ہنستے ہوئے کہا کہ میں سارے کے سارے 20 سوالوں کا ایک ہی ساتھ جواب دوں گا، کیونکہ میں نے پوری کتاب پڑھ رکھی ہے، میرا مطالعہ ہے تو میں جواب دے سکتا ہوں۔ دوستو، آپ سے التماس ہے کہ اب ذرا غور سے سنیے گا، کیونکہ ڈاکٹر ذاکر نائک ایک مثال کے ذریعے اس کو سمجھاتے ہیں کہ تم غلط سوچ رہے ہو، اور یہ غلطیاں جو تم نکال کر لائے ہو یہ بھی غلط ہیں، تم غلطیاں نکالنے میں غلطی کر رہے ہو۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اسے یہ بات سمجھانے کے لیے ایک مثال پیش کی۔ آپ سے التماس ہے کہ ذرا غور سے سنیے گا ڈاکٹر ذاکر نائک کا جواب کیا تھا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ دنیا میں اس وقت جہاں بھی عربی زبان بولی جا رہی ہے، عربی کی جتنی گرامر ہے وہ سب کچھ
قرآن پاک سے سیکھ کر استعمال ہو رہی ہے، کیونکہ قرآن ہی عربی زبان میں لکھی گئی پہلی اور سب سے پرانی کتاب ہے۔ انہوں نے کہا کہ قرآن پاک جہاں پر پوری دنیا کے لیے اللہ کا ایک پیغام ہے، وہیں یہ پاک کلام عربی زبان کی گرامر بھی مکمل طور پر سمجھاتا ہے، اور عربی زبان کی پوری گرامر کا خلاصہ قرآن پاک میں ہے۔ تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اگر آپ نے گرامیٹیکلی غلطیاں نکالی ہیں تو آپ اس کتاب سے گرامر کی غلطیاں کیسے نکال سکتے ہیں جو خود اس زبان کی گرامر کی کتاب ہو؟ لہٰذا انہوں نے کہا کہ یہ پہلا پوائنٹ آپ کا رد ہو جاتا ہے کہ عربی میں جو بھی غلطی ہوگی وہ قرآن پاک میں ہوگی۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ عربی میں لکھی گئی پہلی کتاب ہی قرآن پاک ہے، عربی زبان کا آغاز ہی قرآن پاک سے ہوا، تو اس میں غلطی بھلا کیسے ہو سکتی ہے؟ اور پھر یہ پاک کلام اللہ کی جانب سے نازل کیا گیا، تو اس میں تو غلطی کا امکان ہی نہیں رہتا۔ اس کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ پوائنٹ نمبر 2، دوسرا نقطہ، ڈاکٹر ذاکر نائک نے یہ جس انداز سے کہا وہ بہت دلچسپ تھا، آئیے وہ آپ کو دکھاتے ہیں۔ Different tribes of Arabia, and you know Arabic, and Dr. William Campbell also will agree with me, in different Arabic tribes the grammar keeps on changing. انہوں نے کہا کہ اگر مختلف عرب ممالک کو دیکھا جائے تو وہاں پر مختلف قبائل میں زبان بولنے کے مختلف لہجے اور طریقے ہیں۔ جیسے پاکستان میں اگر دیکھا جائے تو پشتو کسی ایک لہجے میں نہیں، یا پنجابی کسی ایک لہجے میں نہیں۔ اسی طرح سے ڈاکٹر ذاکر نائک نے بتایا کہ عربی کے بھی مختلف قبیلوں میں مختلف انداز ہے، لیکن یہ سب کچھ بعد میں آیا، اس سے پہلے ایک ہی طرح کی گرامر تھی، اور وہ قرآن پاک دیتا ہے۔ تو آپ قرآن پاک کی گرامر کو چیک کرنے کے لیے ان مختلف قبیلوں میں سے جہاں پر سب کچھ اب بدل چکا ہے، وہاں سے گرامر کے اصول نہیں اٹھا سکتے۔ اس موقع پر ڈاکٹر ذاکر نائک نے یہ بھی کہا کہ انٹرنیٹ پر ایسی بہت سی جعلی کتابیں پڑھی ہیں جس میں یہ لکھ دیا جاتا ہے 15 گرامیٹیکل مسٹیک یا 12 گرامیٹیکل مسٹیک۔ اب عبد الفادی نامی ایک مصنف نے یہ کتاب لکھی ہے اور وہ پھر اپنی 20 غلطیاں نکال کر لائے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایسا بہت کچھ چلتا رہتا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ بہت سے ایسی کتابیں ہیں جس میں جو غلطیاں نکالی گئی ہیں وہ کچھ مسلمان علماء نے بھی نکالی ہیں، انہیں بھی نہ جانے اچانک سے کیا ہوا تھا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ ان میں سے ایک اہم غلطی جس کی جانب اشارہ کیا جاتا ہے وہ قرآن پاک کی ایک اہم آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کن فیکون۔ دوستو آپ بھی اس آیت کو سمجھتے ہوں گے اور اکثر آپ نے اس آیت کو سن رکھا ہوگا۔ کچھ لوگوں نے اس آیت میں غلطیاں نکالی، اس پر ڈاکٹر ذاکر نائک نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ آئیے آپ کو اس آیت پر جو غلطی اور غلط فہمی ہے وہ بھی دور کر دیتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس آیت کو کن فیکون نہیں بلکہ کن فیکانا ہونا چاہیے تھا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ کن فیکون کا مطلب ہے اللہ حکم دیتا ہے اور وہ ہو جاتا ہے، جبکہ جس موقع پر یہ آیت آئی ہے وہاں پر جملہ کچھ یوں کہا جانا تھا کہ اللہ نے حکم دیا اور وہ ہو گیا، تو لہٰذا کن فیکون نہیں کن فیکانا ہونا چاہیے تھا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس کے جواب میں کہا کہ دراصل یہی تو بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ قرآن پاک نے اتنی اچھی گرامر استعمال کی کہ کن فیکون اس آیت میں بھی ماضی، حال اور مستقبل کی بات کر دی کہ اللہ تعالیٰ آج کہہ رہا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ آنے والے دور میں فرمائیں گے ہو جا تو وہ ہو جائے گا، اللہ نے ماضی میں فرمایا ہو جا تو وہ ہو گیا، یہ دنیا بن گئی تم دنیا میں آ گئے، اور جب میں چاہوں گا میں کہوں گا کن فیکون، یعنی تو ہو جا تو ہو جائے گا اور قیامت آ جائے گی۔ دوستو اس طرح سے ڈاکٹر ذاکر نائک نے گرامر کو دیکھتے ہوئے ان کو بتایا، اور جب وہ اپنا جملہ مکمل کر رہے تھے ان کا انداز کیا تھا جب وہ بتا رہے تھے کہ ماضی، حال اور مستقبل کے حوالے سے یہ آیت ہے، تو ذرا دیکھ لیجئے۔ Allah, it was, it is and can do, past, present and future. Thank you, Dr. Naik. دوستو اس ساری صورتحال میں وہاں موجود وہ عیسائی شخص شرمندہ نظر آیا اور اس کی نظریں جھکی ہوئی تھیں جبکہ ہال تالیوں سے گونج رہا تھا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس شخص کے تمام سوالوں کے جواب صرف ایک چھوٹی سی مثال سے دے دیے تھے، اور یہ مثال اگر سمجھ میں آ جائے تو یقیناً آپ بھی اس وقت سمجھ رہے ہوں گے کہ مکمل طور پر اطمینان بخش جواب دیا ڈاکٹر ذاکر نائک نے۔ دوستو اب ہم آ جاتے ہیں ویڈیو کے اس حصے میں جس میں ہم آپ سے ایک اہم سوال کرتے ہیں۔ دوستو آج ہمارا سوال نہیں بلکہ آپ سے ایک درخواست ہے۔ آپ اگر ڈاکٹر ذاکر نائک کو کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں تو اپنی ویڈیو بنا کر ہمیں بھیجیں، اور ہم آپ کی تمام لوگوں کی ویڈیوز کو اکٹھا کر کے ہم آپ کا پیغام پوری دنیا تک پہنچائیں گے۔ لہٰذا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ڈاکٹر ذاکر نائک سے ملاقات ہو یا ٹیلی فون پر رابطہ ہو تو آپ اپنی ویڈیو بنا کر بھیجیے اور آپ کا جو بھی پیغام ہے وہ ہم تک پہنچائیے، ہم آپ سے رابطہ کریں گے، اور انشاءاللہ جب یہ ویڈیو ڈاکٹر ذاکر نائک تک پہنچے گی تو وہ بھی آپ سے رابطہ کریں گے۔ دوستو ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ، اپنے تمام دوستوں تک اس ویڈیو کو پہنچائیے اور چینل سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ تک ایسی معلوماتی ویڈیوز پہنچتی رہیں۔